بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے پریشانیوں کا علاج، وری فری لائف۔ تو میں نے چند ایک علاج بتائے، یا صبر، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ پھر رضا بالقضاء، اللہ کی قضاء پہ راضی رہنا چاہیے، تقدیر پہ کامل ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ آج ترک معصیت ایک علاج ہے۔ ترک معصیت، گناہوں کا ترک کرنا۔ اصل میں جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، یاد رہے، جو پریشانیاں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جیسے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے بہت کبیرہ گناہ ہے، تو مرنے سے پہلے پریشانی آپ کو آئے گی۔ باپ کی نافرمانی کی سزا تو مرنے سے پہلے مل جائے گی۔ آپ کا زیور چوری ہو گیا ہے، یوں نظر آتا آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، رزق میں برکتیں نہیں آ رہی، کاروبار میں برکتیں نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کاروبار میں ہم حرام مال خرید رہے ہیں، حرام مال بیچ رہے ہیں، اور ایمانداری پہ ہم کاروبار نہیں کر رہے، دیانتداری سے کاروبار نہیں کر رہے۔ سوچنا پڑے گا۔ یہ ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو۔ اولاد بے راہ رو ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمارا اپنا کردار کیا ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا، سیلف ایویلیویشن کرنی پڑے گی، اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ تو فوراً سچی توبہ نصوح کریں، اپنے جرم کو اقرار کریں، ہم اس پہ شرمندہ ہوں، وہ جو گناہ ہو رہا ہے اس پہ شرمندہ ہو، اس کو فوراً ترک کریں اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ ہمارے گناہوں کو ہماری سنسیریٹی، اخلاص کی بدولت وہ گناہ کو نیکیوں میں بھی بدل سکتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ترک معصیت، گناہوں کا ترک کرنا ہوگا فوراً۔ ایک اور، زندگی ہم تقویٰ، جتنا زندگی ہم تقویٰ لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ہمیں خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ صاف وعدہ خداوندی ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جو کہ نیک کام صالح کرے گا، وہ مومن، اور وہ مومن ہوگا، فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بس ان کو ہم طیب حیات، خوشی والی زندگی، پرکیف زندگی، خوشگوار زندگی ہم اس کو عطا کریں گے۔ لہذا پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہمیں زندگی تقوی والی اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ مخلوق سے جتنی محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہی محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ نتیجہ تھا، جب اللہ کی محبت والی نگاہ پڑے گی، وہ اس کی رحمت ہے، تو مسئلے حل ہو جائیں گے اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور مخلوق خدا کی جتنی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول
کرے گا اور ہماری خدمت کے لیے دوسروں کو غیبی طریقے سے وہ مقرر فرمائیں گے. ہر کے خدمت کرداؤ مخدوم شد، ہر کے خود را دیداؤ محروم شد. جو خدمت کرے گا اس کی خدمت ہوگی. تو ہمیں تقوی والی زندگی اختیار کرنی چاہیے. موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. جلدی ختم ہو جائیں گے سارے. جب موت آئے گی دنیا کے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. اور قرآن میں تو وعدہ بھی ہے کہ ہر تنگی کے بعد راحت ہوتی ہے. آج پریشان ہے، بے فکر ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد راحت ملے گی، آپ کو خوشی نصیب ہوگی. ایک بہت ضروری اور بہترین نسخہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی آتی وہ استعمال فرماتے تھے اور امت کو اس کی تلقین کی ہے. وہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت. کہ جب کوئی مسئلہ ہو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اور اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں. اس کے بعد اسپیشل دعا ہے صلاۃ الحاجت، جو کہ آپ گوگل سے لے سکتے ہیں اور اوپر سے پڑھ سکتے ہیں آپ. اور جب حاجت کا لفظ آئے اس وقت آپ یہ کہیں یا اللہ اسے میری پریشانی کو دور فرما. انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی. اور جب کسی معاملے میں پریشان ہوں، یہ کام کروں یا نہ کروں، وہاں جاؤں یا نہ جاؤں، بیٹی بیٹے کا رشتہ یہاں کروں یا نہ کروں، تو صلاۃ الاستخارہ وہ بھی آپ کو گوگل انٹرنیٹ میں مل جائے گی. نفل 2 پڑھیں اور وہ پھر دعا پڑھیں. اور جب اس میں لفظ امر کا آئے تو اپنے اس کام کو سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ میں بتاتا ہوں. جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، کدھر جاؤں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، تو عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں. اس کے بعد 101 بار اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اور آخر میں پھر 3 بار دوسری پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیبی طریقے سے راستہ صحیح دکھا دیں گے کہ کس رخ کو جانا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے. اور پھر صلاۃ الحاجت میں تو آپ رو رو کے دعا کریں، سجدے پر کے دعا کریں. ایک بہت پیارا شعر ہے، فارسی کا ہے، ترجمہ کر دوں گا. تا نہ گریت طفل کے جوشد لبن، جب تک بچہ نہیں روتا، پاسوں بچہ، گودی کا بچہ جب تک نہیں روتا تو ماں کے چھاتی کے اندر دودھ جوش نہیں مارتا. تا نہ گریت ابر کے خندد چمن، جب تک ابر بادل بارش نہیں ہوتی، جب تک بادل نہیں روتا، وٹ جب تک بارش نہیں ہوتی، قطرے نہیں چھوڑتا، تو چمن کیسے خندہ کرے گا، ہنسے گا، بہار کیسے آئے گی. ہر کجا اشک رواں رحمت بود، جہاں دعاؤں میں رونا آتا ہے، آنسو بہتے ہیں، اور ہر کجا
یعنی جہاں رونا آتا ہے، آنسو بہتے ہیں، وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یا اللہ میرا مسئلہ حل فرما دے، یا اللہ بڑا پریشان ہوں، آنسو بہیں گے تو رحمت کا نزول ہوگا اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہر کجا آب رواں حضرت بود، جہاں پانی چلتا ہے وہاں بیل بوٹے سبزہ وہاں اگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے رو رو کے دعا کریں، صلاۃ الحاجت پڑھیں اور رو رو کے دعا کریں۔ اور ساتھ میرے حبیب نے فرمایا جب کوئی پریشانی ہو حسب توفیق آپ صدقہ خیرات کریں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔